معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورہ ملک، آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور وہی دائمی عزت والا، بہت بخشنے والا ہے، جس نے بنائے ہیں 7 آسمان اوپر نیچے، تمہیں نظر نہیں آئے گا خداوند رحمان کی آفرینشن میں کوئی خلل؟ ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رکھنا دکھائی دیتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر بار بار نگاہ ڈالو، لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ ناکام ہو کر، درآں حالانکہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور بے شک ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے، اور بنا دیا ہے انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور جہنم بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اس کی زوردار گرج سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا مارے غضب کے پھٹا چاہتی ہے۔ جب بھی اس میں کوئی جتھا جھونکا جائے گا تو ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے
کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، پس ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری، تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ کہیں گے کاش ہم ان کی نصیحت کو سنتے اور سمجھتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ پس اس روز اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو پھٹکار ہو اہل جہنم پر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ نادانو، کیا وہ نہیں جانتا بندوں کے احوال کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے؟ وہ بڑا باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہی تو ہے جس نے نرم کر دیا تمہارے لیے زمین کو، پس اطمینان سے چلو اس کے راستوں پر اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق سے، اور اسی کی طرف تم کو قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے اور وہ زمین تھر تھر کانپنے لگے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی ہوا؟ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا، خود دیکھ لو کہ ان پر میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹ بھی لیتے ہیں؟
نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی فضا میں بجز رحمان کے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ اے منکرو، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے خداوند رحمان کے علاوہ؟ بے شک منکرین دھوکے میں مبتلا ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے اگر خدا تعالیٰ اپنا رزق بند کر لے؟ لیکن یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت میں بہت دور نکل گئے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے وہ راہ راست پر ہے، یا جو سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہے؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ فرمائیے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ، دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر کیا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ آپ فرمائیے اسی نے تم کو پھیلا دیا ہے زمین میں، اور روز حشر تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کفار عذرائے مذاق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللہِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو محض واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جس وقت اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللہِ وَمَن مَّعِیَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن یُجِیرُ الْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ۔ آپ فرمائیے اے منکرو، ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے تو کون بچا لے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَیْهِ تَوَکَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ۔ فرمائیے وہ میرا خالق بڑا ہی مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہوا ہے، پس عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ۔ آپ پوچھئے
اگر کسی صبح تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے تو تمہیں میٹھا صاف پانی کون لا دے گا؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ ملک پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ قلم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے واقعی مجنون کون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کی راہ سے بہک گئے ہیں، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ فلا تطع المکذبین، پس آپ بات نہ مانیں ان جھٹلانے والوں کی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَیرِ مُعْتَدٍ عَصِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ أَن کَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِینَ، اور نہ بات مانیے کسی جھوٹی قسم کھانے والے ذلیل شخص کی جو بہت نکتہ چین چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، سخت منع کرنے والا، بھلائی سے حد سے بڑا ہوا، بڑا بدکار ہے، اکھڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ بد اصل ہے۔ یہ غرور و سرکشی اس لیے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون، ہم نے ان مکہ والوں کو بھی آزمایا جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح سویرے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔
فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس چکر لگا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا آپ کے رب کی طرف سے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، چنانچہ لہلہاتا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی صبح سویرے کہ سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔ سو وہ چل پڑے ایک دوسرے کو چپکے کہتے جاتے کہ خبردار اس باغ میں ہرگز داخل نہ ہو، آج تم پر کوئی مسکین، اور تڑکے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر قادر ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، پھر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے غالباً ہم راستہ بھول گئے، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، ان میں جو زیرگ تھا بول اٹھا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، کہنے لگے تف ہے ہم پر، ہم ہی سرکش تھے۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کا بدلہ دے گا جو بہتر ہوگا اس سے، ہم اب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، دیکھ لیا ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم لما تخیرون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تمہارے لیے قسمیں ہم پر لازم ہیں جو باقی رہنے والی ہیں قیامت تک
کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے ان میں سے کون ان بے سروپا باتوں کا ضامن ہے۔ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اگر ہے تو پھر پیش کریں اپنے گواہوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک ساق سے تو ان نابکاروں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی تو اس وقت وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ندامت سے جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ انہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف جبکہ وہ صحیح سلامت تھے۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے، ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں نے سرے دست انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، آیا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں پس وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اور وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم، پس انتظار فرمائیے اپنے رب کے حکم کا اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی مانند جب اس نے پکارا اور وہ غم و اندوزہ سے بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا اس کے رب کا لطف تو ڈال دیا جاتا اسے چٹیل میدان میں درآں، حالانکہ اس کی مذمت کی جاتی۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی بد نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنوں ہے، حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہانوں کے لیے وجہ عزت و شرف۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم پوری ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا اور نزول فرمائے۔ دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔